الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو قرآن کی دعوت دیتے تھے. وہ مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. قرآن سے لوگوں کو وہ روکتے بھی تھے، خود بھی رکتے تھے، قرآن کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کی تکذیب کرتے تھے کہ اور کوئی زندگی نہیں، بس یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں. تو ان باتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تسلی تشفی کے لیے یہ آیا کریمہ نازل فرمائی کہ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے محبوب، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے اس کا. انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ چیز جو یہ کہتے ہیں، یعنی کہ باتوں سے، ان کے اقوال سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں آپ. مجھے پتہ ہے میرے وہ، اس کا مجھے علم ہے. فرمایا فإنہم لا یکذبونک، محبوب یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. یہ کس کی تکذیب کرتے ہیں؟ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. مکہ کے مشرک ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی تکذیب نہیں کرتے تھے، قرآن کی وجہ سے تکذیب کرتے تھے. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو لوگ اللہ کے نبی کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. قد جاء الامین، امین آ گیا. ابو جہل بھی کہتا تھا ما رأیت مثل محمد فی العرب، کہ میں نے عرب کا کونا کونا چھان مارا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ سب احترام کرتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے. جب قرآن نازل ہوا اور اللہ کے محبوب نے قرآن ان کو سنانا شروع کیے، آپ کے دشمن بن گئے، ویری بن گئے، بے ایمان، وہی رشتے دار، وہی احترام کرنے والے پتھر مارنے لگ گئے. کوئی کوڑا کر کے اوپر پھینک رہا ہے، کوئی رستے میں کانٹے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے. تو بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے اس آیت کریمہ میں سے کہ اللہ کے محبوب اگر مالک کل ہوتے یا مختار کل ہوتے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جو مرضی کرے نبی، مختار کل ہوتے تو پھر ان کو کلمہ پڑھا لیتے نا. کلمہ نہیں تو پھر ختم ہی کر دیتے، ان کو صفایا کر دیتے. ان کا نہ کلمہ پڑھایا نہ صفایا کیا، بلکہ پریشان ہوئے. اس لیے بھائی اللہ کے محبوب مالک کل نہیں، نہ خالق کل ہے. مالک کل کون ہے؟ کوئی بھی مالک کل نہیں. مالک کل کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو اختیار ہے، جو مرضی کرے، جو مرضی نہ کرے. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے. اور دیکھو اللہ کا راضی ہونا، خوش ہونا تو قرآن سے ثابت ہے.
رضی اللہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا خوشی. پریشانی ثابت نہیں ہے کہ اللہ پریشان بھی ہوتا ہے، یہ نہیں سارے قرآن سے نہیں. غصہ چڑھتا ہے، اللہ غصہ ہے، غصہ طاقت کی وجہ سے چڑھتا ہے، پریشانی کی وجہ سے نہیں. پریشان ہی اللہ ہوتا، کیونکہ اللہ پاک کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کسی کے محتاج ہی نہیں ہے. پوری دنیا بھی اللہ کو نہ مانو، اللہ پاک کی شان میں ذرہ برابر ہی فرق نہیں آئے گا. نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے. اللہ پاک کی شان میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتا. ساری دنیا نیک بن جائے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. ساری دنیا اللہ کی بغاوت کرے تو مچھر کے پر کے برابر اللہ کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. محبوب اگر یہ قرآن کی وجہ سے مشرک آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے. یہ مشرکوں کا کام ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں، ان کا پرانا کام ہے، ان کا پرانا دستور ہے مشرکوں کا رسولوں کی تکذیب کرنا. اگر قرآن کی وجہ سے تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو رسول ہوئے ہیں ان کی بھی کیا کی ہے، انہوں نے تکذیب کی ہے. کافروں مشرک ان کو بھی جھٹلاتے تھے لوگ. تو پھر کیا ہوا؟ فصبروا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. کوئی احتجاج کو اللہ کو رولا ہے جی یہ نہیں پایا، صبر کیا ہے. تو آپ بھی صبر کریں، آپ بھی صبر کریں. صبروا علی ما کذبوا، صبر کیا انہوں نے اس چیز پہ جو وہ تکذیب کی گئی، یعنی جس چیز کی تکذیب کی اس کو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. اگر انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی تو انہوں نے تکذیب کر دی، صبر کیا. اگر اپنی رسالت پیش کی رسولوں نے تکذیب کی پھر بھی صبر کیا. اگر اپنی کتاب پیش کی تکذیب کی پھر بھی صبر کیا. یعنی جس چیز کی تکذیب اس پہ انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا اس کو. اور بغوضو، اور وہ تکلیف دیے گئے رسول، ستائے گئے. اکثر رسولوں کو ستایا گیا، اکثر رسولوں کو تکلیفیں دی. ہمارے نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہے کہ نا، شان میں مقام میں. پورے رسول ایک، بلکہ پوری کائنات ایک طرف، ہمارے نبی کا شان ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں ہے. تو ہمارے نبی کو بھی تکلیف دی گئی. کتنی تکلیف دی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نبی کو دین کے بارے میں اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنا دین کے بارے میں مجھ کو تکلیف پہنچائی گئی، مجھ کو ستایا گیا ہے. تکذیب کی گئی، کیے گئے ان کی لوگوں نے، اور تکلیف دی. تو جب تکلیفوں میں پھنسے، تکلیف ہے نا ثابت قرآن سے، نبیوں کیا پہنچائی لوگوں نے؟ تکلیف. پریشانیوں میں جب رسول پھنسے، تکلیفوں کی زد میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ حتی اتاہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. خود نہیں نکلے. عقیدہ بناؤ، جب تکلیفوں میں پھنسے رسول، پریشانیوں میں پھنسے، خود نہیں نکلے، کیا ہوا؟ ہماری مدد آئی. پھر ہم نے نکالا ان کو پریشانیوں میں. اسی کڈیا ہاتھ پھڑ پھڑ کے اپنے رسولوں کو پریشانی، ہم نے نکالا، خود نہیں نکلے. آپ کے سامنے ہی نبی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے نبی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. خود نہیں نکلے پریشانیوں میں سے. نبیوں کس نے نکالا ہے؟ اگر ہم کو بھی پریشانی میں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. بھائیو کتاب بناؤ. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں کو بدل سکتا اللہ کے کلمات کو. اور جتنا مرضی زور لا لے، ساری دنیا میں ٹیلے لا لے، زور لا لے، اللہ کے کلمات کو کیا ہے؟ کلمات جو اللہ نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے نصرت کا، اس وعدے کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ پاک نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، لأغلبن انا ورسلی، میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے. انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. قرآن میں وعدے ہیں اللہ پاک کی کہ جو اللہ پاک نے رسولوں سے مدد کے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا مبدل لکلمات، ساری دنیا بھی آ جائے مل کے زور ٹلائے، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، موڑ نہیں سکتا. اللہ پاک کی لکھی تقدیر کو کوئی نہیں موڑ سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، محبوب قرآن میں آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں. رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں. جس طرح انہوں نے صبر کیا پریشانیوں پہ، آپ بھی صبر کریں.
رسولوں کی خبریں آ گئی. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محبوب ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، ان پہ جب عذاب آ جائے گا ان کے عذاب کے بارے میں آپ جلدی نہ کریں. ہاں جب آنا ہے اللہ کا منظور آ جائے گا. اور فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو. لا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نبی نہ ہونا. وہ مچھلی یارا بغیر اللہ کی اجازت کی بستی چھوڑ کے چلے گئے، ایسے نہ ہونا. اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، صبر کرو. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں قرآن کے اندر. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 6 معجزے، باقی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، کوئی نبی معجزے سے خالی نہیں. تو ہمارے نبی کے 3000 سے زائد معجزے ہیں، 3000 سے زائد معجزے ہمارے نبی کے. تو کافر یہ معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، فرمائشی معجزے، یہ ہو جی وہ ہو ایسے ہو جائے. اللہ پاک کبھی ان کے فرمائشی معجزے پورے ہی فرما دیتے تھے، کبھی نہیں بھی فرماتے تھے. اللہ پاک کہنا بنتا ہی نہیں تھا، فرمائشی پورے معجزے پورے بھی ہو گئے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے تھے. کبھی ان کا کافروں کو فرمائشی معجزہ پورا نہیں ہوتا تو اللہ نے پریشان ہوتے تھے. خواہش ہوتی تھی کہ یہ معجزہ ان کا پورا ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے، مومن بن جائے، کلمہ پڑھ لیں. اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، محبوب اگر ہے گناہ آپ پہ قرآن سے ان کا اعراض کرنا، یہ آپ کو پسند نہیں ہے قرآن سے ان کا کافروں کا اعراض کرنا، یہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے، ادھر نہیں آتے، تو آپ کیا یہ پسند نہیں کرتے، آپ پہ گناہ ہے، ایک وزن ہے بوجھ ہے آپ پہ. تو اللہ پاک نے تو پھر ان کا فرمائشی معجزہ پورا کرنا نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ خواہش ہے کہ جو ان کا فرمائشی ہو جو بھی اس کو پورا کر دیا جائے تاکہ مسلمان ہو جائے. تو محبوب اللہ پاک نے ان کا ہر فرمائشی معجزہ پورا کرنا نہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، آپ ایسے کریں پھر زمین میں ایک سرنگ نکالیں، اور سلمن یا آسمان میں سیڑھی لگائیں، فتأتیہم بآیہ، ان کو کوئی نشانی لا دیں. پھر آپ توجہ کرنا، یہ کیا اللہ پاک کیسے بیان فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو. محبوب ان کا فرمائشی معجزہ جو کر رہے ہیں، ہر معجزہ اللہ نے نہیں پورا کرنا، کرے کرے نہ کرے نہ کرے. تو اگر آپ میں طاقت ہے نا تو پھر آپ کیا کریں، زمین میں سرنگ لگائیں، یا آسمان میں کیا لگا لیں، سیڑھی لگا لیں. زمین میں شکر کو لا کے دیں ان کو معجزہ نشانی، کوئی چاہ رہے ہیں، یا آسمان میں چڑھ کے وہ ان کو معجزہ لا دیں، ان کو کوئی نشانی لا دیں. محبوب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کو معجزہ لا ہی نہیں سکتے. مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول بھی اللہ کی اذن کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ اس وقت نبی کے ہاتھ ظاہر ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی. جب اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی طاقت سے اپنی مرضی کوئی نبی کوئی رسول معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور محبوب اپنی طاقت سے تو آپ ان کو معجزہ نہیں دکھا سکتے. اگر بالفرض ہے تو نہیں ایسے، اگر لے نہیں آئے آپ کو معجزہ تو ایمان نہیں لائیں گے. ایمان ہے کہ معجزہ دکھانے کا کیا فائدہ ان کا فرمائشی معجزہ پورا کرنے کے یا پھر ایمان نہیں لائیں گے. تو اس لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتا سب کو. اگر اللہ منظور ہوتا ان سب کو ہدایت دے، ایسے ہو سکتا تھا. لیکن یہ لوگ ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتے. جب یہ لوگ ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتے، اللہ بھی ان کی ہدایت پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ کیا کریں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ جملہ سخت ہے لیکن پیار کے انداز میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی ہے کہ محبوب آپ ان کی ہدایت کی فکر کر کے نادانوں میں سے نہ، بس یہ مانا، ورنہ جاہلین کا ہے اللہ پاک نے، جاہلوں میں سے نہ ہونا. ان کی ہدایت کی فکر اللہ کا چاہتا ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. جب اللہ کو منظور نہیں ہے تو تمہیں میرے بہت پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ بس. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.
ان کی ہدایت کی فکر کر کے آپ نادانوں میں سے نہ ہونا. یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں. آپ کا کام بیان کرنا ہے، بنوانا اللہ کا کام ہے. کسی کو ہدایت دے، کسی کو ہدایت نہ دے. آپ ان کی ہدایت کی فکر کر کے تو اپنے نادانوں میں سے نہ ہو. جو مختار کل اس کو ایسے کہا جاتا ہے، اس میں پابندی لگائی جاتی ہے مختار کل پہ. مختار کل وہ جو مرضی کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی نہ پوچھے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. وہ ہوتا ہے مختار کل. جس میں پابندیاں لگیں، جس پہ حکم چلے، وہ مختار کل کیسے ہو سکتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون. پکی بات ہے، قرآن کو وہ قبول کرتے ہیں جو اس کو سنتے ہیں. صحابہ کرام قرآن کو توجہ دھیان سے سنتے تھے، پھر قبول بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. تو بھائیو، اگر آپ نے بھی توجہ دھیان کے ساتھ قرآن سنا، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی قرآن پہ عمل کی توفیق عطا کرے گا. توجہ کے ساتھ بیٹھا کرو، یہ اللہ کا قرآن ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ زیادہ کو اللہ قرآن کا معنی محفوظ، دماغ میں محفوظ ہو. کچھ لے کے جاؤ یہاں سے، توجہ ہی نہیں کرنی، دھیان ہی نہیں کرنا. پہنچے ہم ہو گئی ہیں ہے جی. لاہور پہنچ جائے، وہ کاروبار میں ہو، کہیں کہیں کچھ بھی سنو گے تو نکل جائے گا. یہ اللہ کے قرآن کا ٹائم ہے کلاس کا، تو یاد گھنٹہ یہ اللہ کے قرآن کے وقت دماغ ہر چیز حاضر ہو کے بیٹھو، توجہ سے بیٹھو، زیادہ سے زیادہ قرآن کا معنی محفوظ ہو. تو کیا ہے، وہ قبول کرتے ہیں قرآن کو جو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں. یہ کافر سنتے ہی نہیں بھائی. ایمان توجہ قبول کیا کریں گے؟ توجہ دھیان سے سننے ہی نہیں تو قبول کیا کریں گے؟ یہ عمل کیا کریں گے؟ والموتى، اللہ کافروں کو اللہ نے مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ مردہ ہے کافر، مردہ کو دل مردہ ان کے. جب دل ہی ان کے مردہ تو کیا سنیں گے؟ دل مردہ ہے، اس لیے اس طرح مردے نہیں سنتے. ان کے دل بھی مردہ ہیں، ان کے دل بھی نہیں سنتے. تو جب مردہ دل نہیں سنتے تو مردہ کان کیسے سن سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ مردہ دل نہیں سنتا تو مردہ کان سن سکتا ہے؟ مردہ کان بھی نہیں سن سکتا بھائیو. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب تو ان کے دل مردہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارے ہی مردہ ہو جائیں گے، پورا وجود ہی مردہ ہو جائے گا ان کا. اب تو مردہ دل ہے نا، تو نہیں سنتے. مردے نے کیا سننا؟ جو آپ نہیں کہتے وہ مویا سنی ساٹی، مویا سن دے ساٹی کر مویا، یہ موئے کتنے سن دے گا؟ جب دل ہی مردہ ہے، مردہ کیا سنے گا؟ جو کان مردہ ہے وہ سن لے گا. اب یہ مردہ ہے ان کے دل، ایک وقت آئے گا ان کا پورا وجود ہی کیا ہو جائے گا؟ یہ کان بھی، آنکھیں بھی، ہر شے کیا ہو جائے گی؟ مردہ ہو جائے گا. والموتى، مردوں کے متعلق کیا ہے؟ والموتى، مردوں کو اللہ پاک، خواہ وہ مومن مردہ ہے خواہ کافر مردہ ہے، تو یبعثهم اللہ، دن قیامت کا اللہ ان کو زندہ فرمائے گا. مردوں کو، اس کو لفظ آ رہا ہے والموتى، اور مردوں کو اللہ کیا کرے گا؟ زندہ کر کے اٹھائے گا. تو اگر قبروں میں پہلے ہی زندہ ہے لوگ، اٹھائے گا کس کو؟ کیوں جی؟ دیکھیں نا قرآن عقیدہ بنا رہا ہے. اگر قبروں میں پہلے ہی لوگ زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کھا پی رہے، سب کچھ ہے، تو اٹھائے گا کس کو؟ اللہ پاک زندوں کو اٹھائے گا. زندہ اٹھو، یہ لفظ کیا ہے؟ والموتى، مردوں کو اٹھائے گا، میتوں کو اٹھائے گا اللہ پاک. اٹھو. اب وہ کیا ہوگا؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاعق، ایک ڈانٹ ہوگی، ڈبٹ ہوگی، اٹھو اٹھو. اتنا کہ سب اٹھ کے میدان میں آ جائیں گے. کوئی ایسے نہیں کہے گا اٹھو مولوی صاحب پیر صاحب آ جاؤ، نہیں، ایک ڈانٹ ہوگی، ڈبٹ ہوگی، اٹھو. بس بڑا سولی بدل رہی، اٹھو ہم یہاں نکلو یار. سب نکل کے باہر آ جائیں گے. وہ مالک ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، جو چاہے کرے بھائی. اس پر کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے. وہ مختار کل ہے، مالک کل ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے. ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ حکم بھی کس کا چلے گا؟ کسی نے کچھ بنایا ہی نہیں، حکم کہاں چلے گا کسی کا؟ جب کوئی بنائے نا پھر تو حکم چلے. جب کسی نے بنائی کوئی شے اللہ کے سوا، حکم کہاں چلے گا کس کا؟ تو حکم کس کا چلے گا بھائیو؟ اللہ کا چلے گا. والموتى، مردوں کو، جتنے بھی مومن مردہ ہے، زندہ ہے، اپنا کافر مردہ ہے، جس قسم کے مرد، سب کو اللہ دن قیامت کے اپنی قدرت کاملہ زندہ کر کے اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر طرف اس کی وہ لوٹائے جائیں گے. سب مومن کافر اللہ پاک کی طرف لوٹائے جائیں گے.
اللہ پاک دن قیامت کے ان کو اعمال کے مطابق جزا سزا دے گا، جیسے کسی کے عمل ہوں گے ویسے ان کو جزا و سزا دے گا اللہ پاک۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اللہ، اور کہا انہوں نے کافروں نے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ نشانی تو نازل ہوتی تھی بہت، لیکن کہتے تھے ہماری پسند کی نشانی، کوئی فرمائشی موجہ جو ہم کرتے ہیں نا وہ کیوں نہیں دکھاتا ہے نبی؟ فرمائشی موجہ، فرمائشی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اللہ نے فرمایا قل ماہو کہہ دو ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، کہ بے شک اللہ قادر ہے کہ نشانی نازل کرے۔ ان کا فرمائشی نشانی جو وہ نازل ہو سکتی ہے، اللہ پاک قادر ہے، کوئی اللہ پاک کمزور نہیں ہے کہ کر ہی نہیں سکتا، ان کا فرمائشی موجہ پورا نہیں کر سکتا، وہ ہو سکتا ہے، ان کی فرمائشی نشانی نازل ہو سکتی ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے انجام کو نہیں جانتے۔ جب فرمائشی موجہ طلب کر لیا جائے پھر اس کو نہ مانا جائے تو اس قوم کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کے انجام کو نہیں جانتے کہ فرمائشی موجہ طلب کر کے تو اس کو نہ ماننا، پھر انجام کیا ہے اس کا، اس کے انجام کو نہیں جانا، ورنہ طلب ہی نہ کرتے فرمائشی موجہ۔ تو ان کی بہتری اسی میں ہے، مکہ والوں کی خیر کہ ان کا فرمائشی موجہ پورا نہ کر دیا جائے، اگر پورا کر دیا جائے تو انہوں نے مان نہیں لانا تو ان کا بیڑا گرک ہو جائے، لیکن خیر ہی نہیں میں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا فرمائشی موجے کے انجام کا نہ قبول کیا جائے ہوتا گیا تھا، یہ کبھی مطالبہ نہ کرتے مکے کے مشرک۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی زمین میں جاندار چلنے والا، کوئی زمین میں چل رہا ہے جاندار یا کوئی پانی میں چل رہا ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے کوئی اڑنے والا جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ، یعنی کوئی پرندہ کوئی جانور یا جو بھی زمین پہ ہے، زمین کے اندر ہے، پانی میں ہے، جاندار چلنے والے، اللہ پاک نے فرمایا الا امم امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح گروہ ہیں، یہ بھی تمہاری طرح کیا ہے، ان کے بھی گروہ ہیں، ان جانوروں کے پرندوں کے تمہاری طرح ان کی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، جس طرح کافر جماعت ہے، مومن مشرک موحد سکھ ہندو عیسائی، جی یہ گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، اسی طرح اللہ پاک فرما رہے جاندار جو ہیں جانور پانی میں زمین پہ پرندے، ان کے بھی کیا ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہے باقاعدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب کیا کہ جس طرح تم پیدا ہوتے ہو اسی طرح یہ بھی کیا ہوتے ہیں، جانور پرندے پیدا نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں، اور جس طرح تمہاری ضروریات ہیں ان کی بھی کیا ہے، جن کے تمہارے بھی ان کے بچے ہیں، اولاد ہے ان کی بھی اسی طرح، تو جس طرح تم کھاتے ہو کھاتے بھی یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، جس طرح تم مرتے ہو تو یہ بھی مرتے ہیں، جس طرح تمہارا حشر نشر ہے ان کا بھی حشر نشر ہوگا، ان کو اٹھایا جائے گا، آگے آ رہی ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی۔ اگر اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے تو اللہ پاک نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو وہاں لکھی نہ ہو، ایک ذرہ تک بھی وہاں لکھا ہوا ہے ریت کا، ہاں جی، احصاء کل شیء عددا، اللہ نے ہر شے کو گن گن کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، ہر چیز اس میں درجہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کتاب سے قرآن مراد ہے تو پھر قرآن کے دین کے جتنے امور ہیں اور اجمالی لحاظ سے تفصیلی لحاظ سے سارے قرآن کے اندر آئے ہیں، درج ہیں سارے قرآن کے اندر، دین کے جتنے امور ہیں اجمالی لحاظ سے یا تفصیلی لحاظ سے سب سارے اللہ پاک نے وہ قانون وہ امور اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، کوئی شے ایسی چھوڑی نہیں دین کی جو اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمائی، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی دین کی کوئی شے ایسی چھوڑی نہیں، اجمالی لحاظ سے تفصیلی سب دین کی امور جو ہیں دین کی باتیں سب قرآن میں ہیں۔ اگر کوئی اجمال ہے قرآن میں تو حدیث میں شرح آ گئی اس کی، اگر حدیث میں کوئی اجمال ہے اس کی فقہ میں شرح آ گئی، دین کے سب امور اللہ پاک نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو جو بھائی قرآن میں بات نہیں ہے، نبی کے فرمان میں بات نہیں ہے، بس وہ دین نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام ہے، ہاں نیکی کا کتنے، جو قرآن سے ثابت نبی کے فرمان سے ثابت نہیں وہ دین نہیں ہے، جو دین کا کام قرآن سے ثابت ہے نبی کے فرمان سے ثابت ہے بس وہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا تمہارا دین کیا ہے، مکمل ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی، نہ گھاٹا نہ واٹا، نہیں ہو سکتی کمی بیشی، اللہ مکمل کر دیا دین۔ وہ دین کیا ہے، قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، کہ تم میں دو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، جب تک قرآن پہ عمل کرتے رہو گے میرے فرمان کے تو گمراہ ہی نہیں ہو سکتے، جب دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔
ابھی فرقے فتنے اسی لیے پیدا ہو گئے تو لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، سارے قرآن اور حدیث پہ اکٹھے ہو جائیں اس فرقے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیا قرآن کو بھی، نبی کے فرمان اپنی اپنی بس سلسلے چلا لیے، ٹولیاں پارٹیاں جماعتیں بنا لی جی، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف یہ کیا کیے جائیں گے؟ جمع کیے جائیں گے، انسان بھی حیوان بھی، پرندے پرندے درندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے سب جمع کیے جائیں گے، اللہ پاک ان کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اور ان حیوانوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کرنے کے لیے نہیں زندہ فرمائے گا، ان میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے فرمائے گا زندہ، یہ نہیں کہ بھی جنت میں جائے گا ہماری جنت میں جائے گا، نہیں، اللہ ان میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ ہاں جس میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کی ٹکر ماری ہوگی، ہاں جی، دن قیامت کے اندر جس کے سینگ نہ ہوں گے اس کو سینگ دے دیں گے، اور اس کو بغیر سینگ کے کر دیں گے تو اسے میں ٹکر مارا اور بدلہ لے۔ وہ عدل کا دن ہوگا بھائی، فیصلے کا دن ہوگا، لا ظلم اليوم، ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، انصاف کا دن ہو۔ تو جب انصاف ہو جائے گا ان میں تو اللہ پاک فرمائے گا مٹی ہو جاؤ، سارے مٹی ہو جائیں گے۔ تو ان کو دیکھ کے پھر کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا ان کے ساتھ، جہنم میں نہ جانا پڑتا، آج میں بھی ان کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا۔ لیکن کافر نہیں مٹی ہوئے گا وہاں، مشرک، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اپنے کفر شرک کا انجام دیکھنا پڑے گا، کفر کا رزلٹ کیا ہے اور شرک کا رزلٹ کیا ہے۔ یود المجرم، دن قیامت کے مجرم تمنا کرے گا، خواہش لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش اس کے بدلے اس کے بیٹوں کو جہنم میں گرا دیا جائے۔ یہ قرآن ہے، 29واں پارہ ہے۔ دن قیامت کے مجرم تمنا کرے گا کہ اس کے بدلے اس کے بیٹوں کو، بنی کی بنی جتنے بیٹے ہوں گے اس کے، بس ان کو جہنم میں گرا دیا جائے۔ وصاحبتہ واخی، خواہش کرے گا میری بیوی کو جہنم میں گرا دیا جائے، بیوی کو۔ دیکھ لیں آپ کو کتنا ہولناک منظر ہوگا، ہیبتناک، کتنا حشر کا میدان۔ مجرم تمنا کرے گا، کافر مشرک اللہ کی بغاوت کرنے والے، کاش آج میرے بیٹوں کو جہنم میں گرا دیا جائے، اور اس کی بیوی کو جہنم میں گرا دی، واقعی اس کے بھائیوں کو جہنم میں گرا، وسیلت التی تووی، اور اس کے خاندان کو جو اس کی مدد کرتا تھا ٹھکانا دے، اس کو بھی جہنم میں گرا۔ وہ من فی الارض جمیعا، مجرم تمنا کرے گا جو بھی زمین میں سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ثم ینجی، پھر اس کو بچا لیا جائے، اس کو بچا لیا جائے۔ یہ اللہ نے پہلی باتیں بیان فرما دی ہیں بھائی، دیکھ لو، تیاری کر لو، آنے والا ہے، آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ صحیح ہے کہ نا؟ قرآن میں ہے کہ ومن اصدق من اللہ، اور قرآن سے سچی اور بات کوئی نہیں سکتی جو اللہ نے قرآن کیا۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ ومن اصدق من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ تمنا کرے گا کہ بیوی کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، ان بے قبیل سب کو، جو زمین سب کو اللہ گرا دے، ثم ینجی، بس اس کو بچا لے، مجرم بچ جائے۔ اللہ بابا فرمائیں کلا، ایسے نہیں ہوگا، کرے کوئی بھرے کوئی، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ جس نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی بغاوت کی، وہی جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں کہ کام گناہ کوئی کرے اور ساتھ کوئی اٹھے، جو گناہ کرے گا وہی ساتھ اٹھے گا۔ تو بھائی یہ سلسلے سارے آنے والے ہیں، کہ موت ہے، موت آ رہی ہے، آ رہی ہے کہ نہ موت؟ موت کی سختیوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر قبر ہے اس کی سختیاں، پھر حشر ہے اس کی سختیاں، پھر کیا ہے آگے میدان ہے، نیکی بدیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا کہ مولوی صاحب کی نیکیاں گنی نہیں، تولا جائے گا، ان میں اخلاص کا وزن کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے نیکی، ہاں جی، بدل کیا جائے گا۔ پھر پرسرات ہے جنت میں، ایک پل وہاں سے گزرنا ہے سب کو، میں جنت کو وہی رستہ جاتا اور جنت کو رستے کو نہیں جاتا، پرسرات جو ہے نا جنت پہ وہ رستہ جاتا ہے، اس کے علاوہ جنت کو کوئی رستہ نہیں جاتا، وہاں سے گزرنا ہے۔ دیکھ لو بھائیو، اگر اللہ پاک ان منزلوں میں ہمیں کامیاب فرمائے، بلکہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں پار کرائے، تو آج قرآن کے مانے جاؤ،
قرآن کے بن جاؤ، اس کا اندازہ نہ کرو بلا وجہ چلو کوئی نہیں گئے تو کیا بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ بلا وجہ نالا کر دیا، کروڑ روپیہ نقصان ہو، اتنا نقصان جتنا اس کا نقصان ہو گیا، یہ آتے گئی پھر کہاں ملیں گے، ایسے چل رہے ہیں ہم لوگ آگے آگے، پتہ نہیں کب آئیں گے جلدی۔ یہ بھائیو دیکھ لو، اس کو ویسے ہی نہ سمجھو معمولی نہ، چلو یار کوئی نہیں آج عجیب بات تفریح کر لیں گے، رشتے دار ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس ٹائم میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ رشتے دار نہ کاروبار نہیں، بس جی یہ عہد کر لو کہ یہ وقت ہم نے بس قرآن کو دے دیا بھائی، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کسی کے ساتھ، یہ قرآن کا طرف ہے بس، یہ پھر بات بنے گی جی کر کے رکھاؤ، پھر انشاءاللہ قرآن بھی آئے گا، انشاءاللہ میدان میں آئے گا قرآن، انشاءاللہ آپ کی وکالت کرے گا، آپ کے حق میں بات کرے گا، ہاں یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، ہر جگہ ساتھ ہوگا، جنت تک ساتھ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں پھر آپ بندے، اللہ نے اپنے بندے گناہ نہیں دیکھنے، اللہ اپنے کتاب کو دیکھے گا، سچے کلام کو دیکھے گا، بس اس کی وجہ سے برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب ٹائم ہے بھائیو، یہ کلاس بڑھنی چاہیے، یہ یہیں بریک لگی ہماری عید کے بعد، بس یہی جی 28-40 سال اور بڑھنی چاہیے، کیوں بڑھنی چاہیے کہ نا یہ کلاس ہماری جی 45 ہو، 50 ہو، 70 ہو، 60 ہو، 100 تک جائیں الحمدللہ۔ یہ دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے، محنت بھی کیا کرے، ساتھی ہوتا ہے آؤ تو یار قرآن ہے اللہ پاک کا، آ تو صحیح، تو 2 دن آ تو صحیح، نہ اچھا لگے گا نہ پھر انشاءاللہ جو قرآن کی اس کلاس میں آ گیا نا، انشاءاللہ قرآن میں اللہ نے کشش رکھی ہے، ہاں مقناطیس اتنا نہیں کھینچتا جتنا قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ پاک نے آج بھی قرآن میں کشش رکھی ہے، بشرطے دل صحیح ہو، اخلاص ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، قرآن کی محبت آ جائے، قرآن کھینچتا ہے آپ کو، یا آپ کو قرآن ہی کھینچے اور میں نے کھینچا ہے آپ کو، قرآن کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ قرآن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، آخر اللہ آباد کر چلے ہاں جی ہاں جی سلام ہی لینے دیتے نہیں، سلام ہم یہ کہتے سنت کے مطابق سلام لو، ہاں جو نبی کا طریقہ سنت والا نہیں اس کو سلام لو، اپنے کو نہ مسئلے بناؤ، دین مکمل ہے، سلام لو، ہم کہتے جب آؤ سنت ملو، یہ نبی سنت ہے، بعد میں ملنے کو سنت نہیں ہے، بدعت ہے، ہاں جی بعد میں نماز فوراً بعد سلام ملنا، جسے نماز پڑھ لی ہے یہ بدعت ہے، نبی کے صحابہ نہیں ملتے رہے ایسے، نہ نبی ہاتھ ملاتے تھے، ہاں وہ 5-10 دن کے بعد آ گیا مسجد میں، بیمار تھا وہ مسافر آ گیا، عمرہ کر کے حج کر کے آ گیا، ارے ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں جمعہ پڑھانے آ گیا، تو پھر پہلے نہیں بھی ملتا ہے آدمی، بعد میں مل سکتا ہے، کوئی اتنی پابندی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ملنا ہوگا نا وہ دیر کی وجہ جو مل رہا ہے اس کی وجہ سے ملنا ہوگا، نماز کا حصہ نہ بناؤ، یہ نماز کا جز نہیں ہے ہاتھ ملانا، یاد رکھنا، ہاں جی بعد میں مل سکتا ہے دینے کا، یا کسی کو آپ رخصت کر رہے ہیں عمرے پہ حج پہ بھیج رہے ہیں، تو سفر پہ بھیج رہے ہیں، وہ نماز سے پہلے نہیں سلام، وہ بعد میں سلام کر دو، ہاتھ ملا سکتے ہو، وہ رخصتی کی وجہ سے ہاتھ ملا رہے، نماز کی وجہ سے نہ ہاتھ ملاؤ کہ یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا جو ہمارے لوگ نماز کا حصہ سمجھ کے بلاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سلام لو، جب بھی ملو آؤ بار بار السلام علیکم کہو، ہاتھ ملاؤ، یہ نبی کی سنت، جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات ہوگی آپ کی، آپ نے نماز پڑھ لی، سب کی ملاقات ہوگی، یہ تو نماز کے بعد یا کوئی ثابت کرے، میں نے کہا لاؤ کوئی پروف کو دو نا، کوئی حدیث لاؤ اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی صحابہ کرام ہاتھ ملاتے تھے، صحابہ کرام آپس میں ہاتھ ملاتے تھے، یا وہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، وہ حدیث لا تو ہم سارے ملائیں گے، بوٹھے چومنے کے حدیث لا اسے وہ ملائیں گے، ہم کہتے ہیں کوئی بات ہے، اپنے پاس سے دین ہے نا بناؤ، جو نبی کا دین ہے اس پہ بولو، جو اللہ نے بھیجنا ہے نا بھائی انشاءاللہ وہ آئے گا یہاں، آپ آ رہے کہ نہیں آ رہے ہو نا آپ، جو اللہ کو منظور نہیں وہ نہیں آئے گا، اس کو قرآن نصیب نہیں ہوگا، قرآن یہ کوئی مولی کتاب ہے، یہ کوئی مولی نعمت ہے، یہ اس کو ملے گی جو اللہ کو منظور ہوگا، یہ پڑھا نہیں آپ نے صحابہ کرام کیا تھے، وہ سنتے تھے اور کچھ عمل بھی کرتے تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، دل مردہ تھا بھائی مانو کہ دل ہی مردہ گئے تو کیا سنتے، اللہ پاک ان کو توفیق نہیں تھی قرآن سننے کی۔ قد نعلم تاکہ جانتے ہم انہو لیحزنک الذی، بے شک البتہ غم میں ڈال دیا آپ کو وہ چیز کہتے ہیں یہ، فانہم لا یکذبونک، بس بے شک یہ نہیں تکذیب کرتے آپ کی، ولکن الظالمین، لیکن ظالم جو ہے اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولکن کذبت، البتہ تکذیب کی گئی رسولوں کو من قبلک، آپ سے پہلے، صبر کیا علامہ کذبوا، اس چیز کے جو تکذیب کیے گئے وہ اوذوا، اور تکلیف دیے گئے وہ، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک آگے ہماری ان کے پاس مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں کو بدلنے والا اللہ کلمات کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تاکہ آگے آپ کے پاس رسولوں کی خبریں
قرآن میں لائن کا کبر علیہ کا اراد اگر ہے آپ نے ان کا اراد قرآن سے فائن استطاعت پس اگر ہم طاقت رکھتے ہیں ان تب تک یہ کہ تلاش کریں آپ کوئی سرخ زمین میں وسلم فی السماء یا سیڑھی لگائیں آسمان میں پتہ آتی ہے ہم یا ان کو کوئی نشانی لا دیں ولو شاء اللہ اور اللہ چاہتا لجمعہم البتہ جمع کر دیتا ہے ان کو اور اللہ ہدایت پہ فلا تکونن من الجاہلین آپ جاہل سے نہ ہوں انما یستجیب الذین یسمعون باقی بات قبول کرتے ہیں قرآن کو جو سنتے ہیں اس کو والموت اور مردوں کو یبعثہم دن قیامت کے اللہ زندہ فرمائے گا ثم الیہ ینظر پھر طرف اس کی سب لٹائے جائیں گے وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی اور کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے قل ان اللہ قادر آپ کہہ رہے بے شک اللہ قادر ہے الا ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون کوئی چیز کی کہ نازل کرے کوئی نشانی لیکن اکثر لوگ اس نشانی کے انجام کو نہیں جانتے وما من دابۃ فی الارض نہیں ہے کوئی جاندار چلنے والا زمین میں ولا طائر یطیر نہیں اڑنے والا کہ اڑتا ہے بجناحہ اپنے پروں کے ساتھ الا امم مثالکم مگر وہ گروہ ہے تمہاری طرح ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی ثم الی ربہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے جزاک اللہ کھانے پینے کا انتظام ہے سب ساتھی یہیں بیٹھتے ہیں اتھی آ جاؤ بند کر بھائی بند کر بھائی بند کری بھائی